زندگی میں کامیاب تو ہر کوئی ہونا چاہتا ہے، مگر کوئی بھی کامیابی کے لیے اپنے آپ کو، اپنی عادتوں کو بدلنے کے لیے ہرگز بھی تیار نہیں ہے۔ مگر ایسا کیوں؟ بھلے ہی ہر انسان کے لیے کامیابی کا مفہوم مختلف ہو۔ کسی کے لیے بزنس چلانا ہو، کسی کے لیے امتحان میں ٹاپ کرنا ہو۔ منزل چاہے جو بھی ہو، مگر جو کامیابی کا راستہ ہے وہ صرف ایک ہے، اور اس راستے سے انسان کو بھٹکانے میں جو سب سے بڑا کردار ادا کرتی ہے وہ ہماری عادتیں ہیں۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا کہ آپ کی عادتیں ہی ہیں جنہوں نے آپ کو کامیاب ہونے سے روکے رکھا ہوا ہے۔ آج اس ویڈیو میں سائیکالوجی کے مطابق بنائی گئی 5 ایسی عادتوں پر ہم بات کریں گے جو اگر انسان میں ہو تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ نمبر 1، آلویز لیونگ ان دا پاسٹ۔ اگر آپ نے کسی صحرا سے سفر کیا ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دور سے جب انسان کی نظر ریت پر پڑتی ہے تو وہاں ایسے لگتا ہے جیسے پانی موجود ہو، مگر جیسے ہی ہم اس کے اوپر پہنچتے ہیں تو وہاں پانی کا نام و نشان تک نہیں ہوتا۔ ماضی بھی اسی سراب کی طرح ہے کہ جس کے پیچھے انسان ہمیشہ بھاگتا رہتا ہے اور پھر آخر میں اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا۔ اپنے ماضی سے سیکھو ضرور، مگر اس میں اتنا بھی گم مت ہو جاؤ کہ تم اپنے پریزنٹ کو جینا ہی بھول جاؤ۔ زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے تمہیں اپنا سارا دھیان اور ساری انرجی اپنے پاسٹ پر لگانی ہوگی۔ نمبر 2، ٹاکنگ سیٹ بیک ایٹ دیئر فیٹ۔ ناکامیوں کو بطور قسمت لینا ایک بہت ہی خوبصورت کوٹیشن ہے۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پہلے ناکامیوں کا استقبال کرنا سیکھو۔ دنیا میں کوئی بھی انسان پہلی ہی کوشش میں کامیاب نہیں ہو جاتا۔ تھامس ایڈیسن بلب بنانے کی کوشش میں 999 بار ناکام ہو گئے تھے۔ بار بار سننا بہت آسان ہے، مگر 999 بار ناکام ہو کر دوبارہ اٹھ کھڑا ہونا بہت ہی مشکل ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق جو لوگ ہار کو اپنی قسمت بنا لیتے ہیں ان کی سوچنے کی صلاحیت بھی کم ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اسے یہ بات سمجھا دیں کہ ہاں میں ایک کامیاب انسان بن سکتا ہوں تو یہ اس بات پر یقین کر لے گا۔ نمبر 3، اپنا موازنہ دوسرے لوگوں سے کرنا۔ سائیکالوجی میں اسے سوشل کمپیریزن کہتے ہیں۔ سوشل کمپیریزن انسان کو بہتر تو بنا سکتا ہے کہ انسان اپنے سے بہتر لوگوں کو دیکھ کر ان سے امپریس ہو کر اپنے اندر بھی ویسا ایٹیٹیوڈ پیدا کرے، لیکن دوسری طرف جب انسان اسے نیگیٹو وے میں لیتا ہے تو یہ انسان میں احساس کمتری پیدا کرتا ہے۔ فلاں شخص مجھ سے بہتر ہے، میں ایک لوزر ہوں، سب لوگ مجھ سے بہتر ہیں اور میں ہمیشہ ان سے پیچھے ہی رہ جاؤں گا۔ ایسے خیالات انسان کے دماغ کو سوچنے اور کچھ بڑا کرنے سے مکمل محروم کر دیتے ہیں، اور نتیجتاً انسان کے لیے آگے بڑھنا انتہائی مشکل سے مشکل تر ہوتا جاتا ہے۔ نمبر 4، نیور ایڈمٹنگ دا مسٹیکس۔ کبھی بھی اپنی غلطیوں کو تسلیم نہ کرنا۔ دنیا میں غلطی تو ہر انسان کرتا ہے، آپ کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، سب لوگ کرتے ہیں، مگر جو لوگ اپنی غلطیوں کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں کہ میں تو کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا، ان کے بارے میں سائیکالوجی کے مطابق جب انسان اپنی غلطیوں کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے تو وہ اپنے سیکھنے کی رکاوٹوں میں خود رکاوٹیں ڈال رہا ہوتا ہے۔ تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ اکثر کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی غلطیوں کو تسلیم کر کے ان غلطیوں سے سیکھتے ہیں۔ نمبر 5، always trying to please everyone۔ انگلش میں ایک بہت ہی اچھا کوٹیشن ہے، if you try to please everyone you will please no one۔ اگر آپ سب کو خوش رکھنے کی کوشش کریں گے تو کسی کو بھی خوش نہیں رکھ پائیں گے۔ جب آپ لوگوں کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں
تو آپ کو یہ نقصان اٹھانے پڑتے ہیں۔ آپ سے متاثر ہونے والے کم ہو جاتے ہیں، آپ خود سے پیار کرنا چھوڑ جاتے ہیں، اپنے آپ پر بھروسہ کرنے والے کم ہو جاتے ہیں، اور آپ ہمیشہ لوگوں کے لیے ایک کم ویلیو والے انسان بن جاتے ہیں۔ جب انسان خود کو چھوڑ کر دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے تو لوگ اس کی قدر کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھو کہ لوگ اس کی عزت کرتے ہیں جو اپنی عزت آپ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کا باس آپ کو کہے کہ جا کر میرے آفس کی صفائی کرو، تو اس وقت آپ کی عزت آپ کے ہاتھ میں ہے کہ یا تو آپ یہ کہہ دیں کہ میں نے یہ جاب جھاڑو لگانے کے لیے نہیں کی ہوئی، یا پھر اپنے باس کو خوش کرنے کے لیے جھاڑو لگانے لگ جائیں۔ آپ کی عزت اپنے ہاتھ میں ہے، تو لہٰذا اپنی عزت کرو اور لوگوں کو خوش رکھنا چھوڑ دو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ اپنے آپ پر کام کرو اور دوسروں کو اپنے آپ سے انسپائر کرو۔